بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا جوان شوہر ہر روز رات کو اٹھ کر نماز میں روتا۔ میں اس سے پوچھتی کیوں روتے ہو؟ تو بس اتنا کہتا کہ اگر میں مر جاؤں تو تمہارا جو پہلا رشتہ ہے اس سے فوری شادی کر لینا۔ میں شوہر کی باتوں پر پریشان ہو جاتی۔ کچھ دن بعد اچانک شوہر فوت ہو گیا۔ میں حیران رہ گئی۔ جب ایک ہفتے بعد ہی 60 سالہ بڈھے کا رشتہ آیا میں نے ہاں کر دی۔ عدت پوری ہوتی ہی اس سے میرا نکاح ہوا۔ شادی کی رات اس نے مجھے ایک کریم دی، پر جو ہی اس کا نام پڑھا میرا حلق خشک ہو گیا، کیونکہ وہ کوئی عام کریم نہیں بلکہ میرا نام فریال ہے۔ میرا تعلق ایبٹ آباد سے ہے۔ میں اس وقت 26 سال کی ہوں اور زندگی کی 26 ہی خزائیں دیکھ چکی ہوں، کیونکہ میری زندگی میں ایسے ایسے واقعات ہوئے ہیں جو کسی بھی انسان کو اس کی جڑ سے اکھاڑ سکتے ہیں۔ میرے ساتھ یہ سب اس لیے نہیں ہوا کہ میں کوئی غریب لڑکی تھی۔ دکھ تو یہ ہے کہ ایک اچھے گھرانے کی چشم و چراغ کو بھی دنیا نے اتنی ٹھوکریں ماری کہ میں اس حال کو پہنچ گئی۔ میں ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور انہیں بے حد عزیز تھی۔ وہ دونوں ہی مجھے ہتھیلی کا چھالا بنا کے رکھتے تھے اور مجھ پر جان چھڑکا کرتے تھے۔ مجھے پڑھائی کا شوق تھا، اس لیے اسکول سے آ کر ٹیوشن چلی جایا کرتی اور اس کے بعد بھی گھر آ کر دیر تک پڑھتی رہتی۔ میری تعلیم ایک بہترین اسکول سے شروع ہوئی تھی جس کا شہر میں بہت نام تھا۔ ہر کوئی وہاں ایڈمیشن لینے کی خواہش رکھا کرتا تھا، کیونکہ وہ لوگ ٹیسٹ لے کر ہی داخلہ دیا کرتے، اور میں وہاں کے ذہین طالب علموں میں تھی۔ میں بچپن ہی سے بہت حساس اور نرم مزاج کی تھی۔ مجھے جھگڑا بالکل پسند نہیں تھا، بلکہ میں تو لڑائی سے کوسوں دور بھاگا کرتی تھی۔ پر میرے والدین اس سے بالکل الٹ تھے۔ ابھی میں بہت کم عمر ہی تھی، مگر اتنا جان گئی تھی کہ میرے والد اور والدہ روز کسی نہ کسی بات پر لڑتے رہتے تھے، یا یوں کہہ لیں کہ وہ لڑنے کا بہانہ ڈھونڈا کرتے تھے۔ ان کی روز روز کی لڑائی جھگڑے سے میں بہت پریشان تھی۔ میں ذہنی مریضہ بن چکی تھی۔ میرا گھر آنے کو بالکل نہیں دل کیا کرتا تھا۔ سب لوگ کہتے تھے کہ ان کی لو میرج ہے، لیکن پھر بھی وہ دونوں جانی دشمنوں کی طرح رہتے تھے۔ دادی جب تک حیات تھیں وہ ابا کو آتے جاتے یہی کہا کرتی تھیں کہ دیکھ لی میری نافرمانی کر کے اٹھا لیے نقصان۔ اسی لیے سیانے کہتے ہیں کہ والدین کی اطاعت کرنے والے سے رب بھی راضی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ سب اچھا ہوتا ہے۔ تو بھی میری مان لیتا تو آج یہ سب نہ ہو رہا ہوتا۔ اس سب کے دوران ایک ریس سی لگی ہوئی تھی۔ ابا اماں سے ناراض رہا کرتے تھے اور اماں دادی سے۔ انہیں لگتا تھا کہ دادی ہی فساد کی جڑ ہیں، اور اسی طرح دادی اماں کو ہمارے گھر کی بے رونقی کا قصوروار گردانتی تھی۔ کوئی مجھ پر دھیان ہی نہیں دیا کرتا تھا۔ امیر ابو کو لڑنے سے ہی فرصت نہ ملتی، اور باقی سب کو تجسس تھا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ ویسے تو وہ لڑتے ہی رہا کرتے تھے، مگر ایک دن نہ جانے کیا ہوا کہ ماں گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ میں اسکول سے گھر آئی مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ میں کئی دن ان کا انتظار کرتی رہی مگر وہ واپس نہ آئی۔ پھر میری چچی سے مجھے ایک لفظ سننے کو ملا جو اس وقت میری سمجھ سے باہر تھا۔ وہ بولی کہ میری ماں اب کبھی واپس نہیں آئے گی کیونکہ میرے بابا نے انہیں طلاق دے دی ہے۔ میں خاموش رہی۔ میں کیا کر سکتی تھی؟ آہستہ آہستہ دن گزرنے لگے۔ بابا جو تھوڑا بہت دھیان مجھ پر دیا کرتے تھے وہ بھی دینا بند کر دیا۔ میں گھر میں یوں ہی ٹہلتی رہا کرتی۔ میں اسکول جاتی اور پھر واپس آتی۔ نوکرانی مجھے کھانا دیتی اور میں وہ کھا کر ادھر ادھر گھومتی رہتی۔ بابا سے بات کرنے کی کافی کوشش کرتی، مگر وہ پہلے جیسی محبت مجھ سے نہیں کیا کرتے تھے، نہ مجھ پر توجہ دیا کرتے۔ اپنے آپ میں مگن رہتے تھے۔ میری عمر اس وقت 7 سال کی ہوگی جب بابا ایک دن ایک عورت کو ہمارے گھر لے آئے۔ میں حیران رہ گئی ان کی بات سن کر کہ انہوں نے کہا کہ یہ میری نئی ماں ہے۔ میں نے سوچا کہ میری نئی ماں آ گئی ہے، اب وہ میرا خیال رکھے گی۔ مجھے اس وقت ماں کے لمس کا اتنا اندازہ نہیں تھا، اس لیے مجھے یہ ایک نعمت لگی کہ میری پھر سے ماں ہوگی، لیکن میں غلط تھی، کیونکہ میری نئی ماں کو میں کچھ خاص پسند نہ تھی، جس کی وجہ مجھے جلد پتہ چل گئی کہ وہ چاہتی تھی کہ میں ان کی زندگیوں سے نکل جاؤں اور وہ پورے گھر پر راج کرے۔ انہوں نے مجھے میرے والد سے کہہ کر میرے چچا کے گھر بھیج دیا۔ میں ان کے پاس ہی رہنے لگی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر بے حد افسوس ہوتا تھا کہ میرے والد نے بھی ایک بار بھی میرے بارے میں کچھ نہ بولا تھا۔ آہستہ آہستہ دن مہینوں میں اور مہینے سال میں تبدیل ہوتے گئے۔ میں بڑی ہونے لگی۔ چچا اچھی فطرت کے مالک تھے، مگر چچی کو اب میرا وہاں رہنا گوارا نہیں تھا۔ اس بات کا اندازہ مجھے ان کی باتیں سن کر ہو چکا تھا۔ وہ روز مجھے کسی نہ کسی بہانے سے طعنہ دے دیا کرتی تھیں۔ میں وہاں سے اپنی خالہ کے پاس چلی گئی۔ میں پڑھائی میں چونکہ اچھی تھی اس لیے میں نے اسکالرشپ سے اپنی پڑھائی کی اور تھوڑا بہت خرچ میرے چچا اٹھا لیا کرتے تھے، اور یہی بات چچی کو پسند نہیں آتی تھی۔ خیر، خالہ نے مجھے کچھ دن رکھا، مگر افسوس وہاں چچی تو یہاں خالہ کا سسرال جو مجھے رکھنے سے انکاری تھا کہ میں بچی نہیں ہوں۔ وہ یہ سوچ رکھتے تھے کہ میں کہیں بھاگ نہ جاؤں اور ان کی بدنامی نہ کرواؤں۔ خیر، میں نے اپنی پڑھائی مکمل کر ہی لی تھی۔ میں اب ایک جاب کی تلاش میں تھی، مجھے خود کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہی تھا نا۔ وقت کے ساتھ میں بھول چکی تھی اپنے بابا کو، کیونکہ اس دن کے بعد انہوں نے میری خبر تک نہ لی۔
اب تو ان کی شکل بھی اچھے سے یاد نہیں تھی مجھے میری ماں 6 سال کی عمر میں چھوڑ گئی تھی اور اس نے بھی پلٹ کر خبر نہیں لی تھی۔ اب میں ہر وقت اداس رہا کرتی تھی، کبھی بھی کوئی دوست نہیں بنایا تھا میں نے، اور میری فطرت دیکھ کر کبھی کسی نے میرے قریب آنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ شاید یہ سب لوگ مجھ جیسی ٹوٹی ہوئی دوست نہیں چاہتے تھے جسے انہیں جوڑنا پڑے۔ اسی طرح میری زندگی گزر رہی تھی اور زندگی اتنی بے رونق تھی کہ کبھی کبھی میں سوچ میں پڑ جاتی تھی کیا کوئی مجھ سے بھی زیادہ مایوس انسان ہوگا جس کی زندگی میں کوئی رنگ نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے۔ لیکن دوسرے ہی پل جب میں اپنے سے نیچے دیکھا کرتی تو سوچتی کہ میں کئیوں سے بہتر ہوں۔ انہی محرومیوں میں بڑی ہو رہی تھی میں، اور مجھے پتہ نہیں چلا کہ جب ایک احساس کمتری میری شخصیت کا حصہ بن گیا۔ میں کسی کے سامنے اپنی بات نہیں رکھ سکتی تھی، بلکہ اپنے اوپر ہوتا ظلم بھی آسانی سے سہ جایا کرتی، کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں بولوں گی تو مجھ سے کچھ بھی غلط ہو جائے گا، یا پھر اگلا تو مجھ سے اونچا ہے، وہ مجھے ہرا دے گا۔ والدین کا سایہ جب بچوں کے سروں پر نہ ہو وہ اکثر ایسے ہو جایا کرتے ہیں، کیونکہ انہیں کوئی محفوظ چھت نہیں ملا کرتی، اور دربدری انسان سے جو پہلی چیز چھینتی ہے وہ اس کا اعتماد ہے۔ اور عمر کے ساتھ ساتھ مجھے یہ پتہ چل گیا تھا کہ میری امی بھاگی نہیں تھیں، وہ بس ایک آزاد عورت تھیں۔ انہیں بابا کا بدلہ رویہ اور یہ طعنے برداشت نہیں ہوئے تھے، اس لیے وہ ان کو فوراً جواب دے دیا کرتی تھیں۔ اسی وجہ سے بابا جب ان کی آزادی طلب نہ کر سکے تو طلاق دے دی، اور انہوں نے بھی دوسری شادی کر لی تھی۔ اس دن یہ جاننے کے بعد مجھے دوسری شادی جیسے لفظ سے نفرت ہو گئی تھی کہ یہ دوسری شادی کیسے لوگوں کی زندگیاں حرام کر کے رکھ دیتی ہے اور ان کے بچوں کو دربدر کر کے ذہنی مریض بنا دیتی، اسی لیے میں اس لفظ سے نفرت کرنے لگی تھی۔ مجھے کبھی کسی نے یہ نہیں سکھایا تھا کہ اپنے حق کے لیے مجھے خود بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ اور پھر میری زندگی میں ایک دم ہی ایک ہلچل ہوئی اور کوئی ایسا آیا جس نے مجھے جینا سکھایا اور اپنے حق کے لیے بولنا سکھایا۔ میں آج بھی جب وہ سب سوچتی ہوں تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ میں کس قدر بے وقوف تھی جو کہیں اپنے جذبات کی روح سے بہہ گئی۔ لیکن پھر میرے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا اس نے میری آنکھیں کھول کر رکھ دی۔ میں ڈری سہمی سی ایک ہوٹل میں شفٹ ہو گئی تھی۔ ڈگری پوری ہونے کے بعد میں نے نوکری کرنے کا سوچ لیا اور ایک اسکول میں جاب بھی مل گئی۔ میں خوش تھی کہ زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا کما لیتی تھی کہ میں اپنا خرچہ بغیر کسی مدد کے اٹھانے کے قابل ہو گئی تھی، جو مجھ جیسی لڑکی کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ یہ اسکول بہت اچھا تھا، لیکن یہاں کی میڈم بہت سخت تھیں، جس کی وجہ سے سب لوگوں کو لگتا تھا کہ میں بھاگ جاؤں گی۔ یہاں زیادہ تر بڑی عمر کی ٹیچرز ہی تھیں، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اتنی سخت میڈم کے ساتھ تو آج کل کی لڑکیاں گزارا ہی نہیں کرتی اور 3 دن کے اندر اسکول چھوڑ دیا کرتی۔ مجھے اس بات سے شدید اختلاف تھا اور میں نے یہ سب سن کر بھی یہاں نوکری کر لی، کیونکہ میں جانتی تھی نا کہ مجھ میں بہت صبر تھا، اور دوسری بات یہ کہ میں یہ موقع نہیں گنوانا چاہتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے کوئی اور اسکول نوکری دیتا ہے یا نہیں، اور تنخواہ بھی ایسی اچھی ہوتی ہے یا نہیں، اس لیے میں نے حامی بھر لی کیونکہ یہ نوکری میری ضرورت بھی تھی۔ جیسے ہی پہلا دن آیا مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ سب لوگ سچ کہہ رہے تھے، میڈم واقعی ایک مشکل انسان تھی، لیکن میرا صبر سب کچھ سہ کر اتنا بڑھ چکا تھا کہ میں ہر چیز خاموشی سے بنا برا مانے سہ رہی تھی، اور اس طرح میں وہاں تک پہنچ چکی تھی جو کہ ہر کسی کے لیے ایک حیرت کی بات تھی۔ وقت گزر رہا تھا کہ میری زندگی نے رخ بدلا۔ ایک دن اسکول سے چھٹی ہوئی تو میں ہاسٹل جانے کے لیے نکلی تو میری نظر ایک بچی پر پڑی جو میری ہی کلاس کی تھی۔ وہ ایک دن میری آنکھوں کے سامنے سڑک پر گر گئی تھی۔ میں اس بچی کو جانتی تھی، وہ شوگر کی مریضہ تھی۔ میں جلدی سے اٹھانے کو بڑھی کیونکہ دوسری طرف سے گاڑیاں آ رہی تھی اور وہ سڑک کے بیچوں بیچ پڑی تھی۔ جیسے ہی میں اسے اٹھا کر سائڈ پر ہٹی، ایک گاڑی میری ٹانگوں سے ٹکرائی تھی، مجھے بھی چوٹ لگ گئی تھی، لیکن میں نے اس بچی کو نہیں چھوڑا تھا۔ اس گاڑی سے ایک نوجوان باہر نکلا جس نے مجھ سے معافی مانگنا شروع کر دی۔ میں جانتی تھی کہ یہ اس کی غلطی نہیں تھی، اسی لیے میں چپ ہو گئی اور ایمبولینس بلانے کا کہا، لیکن بچی کے ساتھ کیا ہو رہا تھا یہ ہم دونوں نہیں جانتے تھے، اس لیے وہ خود ہی مجھے اس کے ساتھ ہاسپٹل لے گیا۔ میں نے رستے میں اس بچی کے گھر کال کر دی اور دل ہی دل میں اس کی سلامتی کے لیے دعا کرنے لگی۔ میں یہ بھول گئی تھی کہ میرے پیر پر بھی چوٹ آئی تھی، مگر وہ اجنبی جس سے میں کچھ دیر قبل ہی ملی تھی وہ یہ سب دیکھ رہا تھا اور اسے ہاسپٹل جا کر بھی یاد تھا۔ وہ بہت مہنگا ہاسپٹل تھا، اس لیے میں وہاں سے علاج نہیں کروانا چاہتی تھی اور میں اس اجنبی کو بھی نہیں بتانا چاہتی تھی، لیکن کیا کرتی، اس نے مجھے مرہم پٹی کے لیے بٹھایا اور خود باہر چلا گیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس ہاسپٹل کا بل کم از کم کتنا آئے گا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ اس بچی کے گھر والے بھی آ چکے تھے۔ وہ بہت شکر گزار تھے کہ میں نے ان کی بچی کو بچایا تھا۔ میں پٹی کروا کر اٹھی تو پتہ لگا کہ میرا بل ادا کیا جا چکا ہے۔ میں بہت حیران ہوئی تھی اور اس کے بعد اکثر ہی اس لڑکے سے میری ملاقات رہنے لگی۔ اس نے میرا ہاسٹل دیکھ لیا تھا، اس لیے اب ہم اکثر ہی ملا کرتے تھے۔ اس کا نام ارباز تھا۔
اس نے مجھ سے اب تک میرے گھر کے بارے میں نہیں پوچھا تھا اور نہ ہی میری زندگی کا کوئی پرسنل سوال کیا تھا، اور یہی بات میرے دل میں گھر کر گئی تھی۔ آہستہ آہستہ ہم دونوں ایک ہی دوسرے کے محبت میں بندھ چکے تھے، لیکن دونوں میں سے کسی نے ابھی تک اظہار نہیں کیا تھا۔ میں ڈرتی تھی کہ کہیں وہ بھی مجھے ویسے ہی نہ چھوڑ دی جیسے باقی رشتوں نے مجھے چھوڑا تھا۔ ہر ٹھکرائے ہوئے انسان کو یہی ڈر ہوتا ہے جو مجھے لاحق تھا، لیکن ارباز مجھے یہ موقع نہیں دیا کرتا تھا۔ اور پھر ایک دن اس نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کر دیا۔ میں کچھ دیر تو خاموش رہی، لیکن میں جانتی تھی کہ میں اسے بے حد پسند کرتی ہوں۔ وہ یہ جانتا تھا، مجھے یہ بھی علم تھا کہ وہ مجھے ہمیشہ خوش رکھے گا، لیکن پھر بھی میرے دل میں ایک ڈر تھا۔ ارباز وہ ڈر سمجھ چکا تھا۔ اس نے مجھے حوصلہ دیا کہ وہ ساری دنیا سے میرے لیے لڑ سکتا ہے، اور میں نے اس کی بات پر بھروسہ کر لیا اور اس سے شادی کا فیصلہ کیا۔ یہ بات میں نے اپنے گھر والوں کو بتائی تو ہر طرف جیسے آگ سی لگ گئی تھی۔ سب لوگ حیران تھے، اور اس کے بعد سب نے کہنا شروع کیا کہ دیکھا، یہ تو ایسی ہی لڑکی تھی، اس کی ماں بھی ایسے ہی تھی۔ مجھے یہ سب سن کر شدید دکھ ہوا تھا، لیکن پھر بھی ہماری شادی ہو ہی گئی۔ شادی کے بعد میں ہواؤں میں اڑنے لگی، کیونکہ ارباز مجھے بہت خوش رکھا کرتا۔ میری زندگی کے سب ارمان پورے ہو رہے تھے۔ میں جو خواہش کرتی وہ میرے منہ سے نکلنے سے پہلے پوری کر دیا کرتا، لیکن میں نے اکثر اسے پریشان دیکھا تھا۔ جب کبھی ہم دونوں بہت خوش ہوتے، وہ یکدم ڈر کر خاموش ہو جاتا، یا پھر جب میں بھی اپنے مستقبل کی باتیں کرتی یا پھر کوئی خواب بتاتی، وہ فوراً ہی اٹھ جایا کرتا۔ ایک دفعہ تو حد ہی ہو گئی۔ میں ارباز کے پاس آئی اور میں نے اس سے اپنے دل کی بات کی کہ مجھے اولاد چاہیے، میں اپنے گھر کو گھرستی بنانا چاہتی ہوں۔ میری یہ بات سن کر ارباز نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میں کوئی پاگل ہوں، اور پوچھا کہ کیا تم میرے ساتھ خوش نہیں ہو؟ کیا میں تمہیں خوش نہیں رکھ سکا، یا پھر تمہاری ایسی کوئی خواہش جو میں نے پوری نہ کی ہو؟ میں اس سوال سے ایک دم حیران ہو گئی تھی۔ میں نے بوکھلا کر کہا کہ اس میں عجیب یا انوکھی بات کیا ہے؟ اگر ہماری شادی ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ بچے بھی ہوں گے، ایسے ہی تو ہماری زندگی آگے بڑھے گی۔ ہم دونوں اکیلے تھوڑی نہ رہ سکتے ہیں، بچے تو زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں، بھلا بچوں کے بغیر کون سی زندگی ہوتی ہے؟ میری یہ باتیں سن کر ارباز جیسے نفساتی ہو گیا تھا، اور فوراً میرے پاس اٹھ کر اپنی لائبریری میں چلا گیا، جو کہ گھر میں ہی بنائی ہوئی تھی۔ میں کافی پریشان ہو گئی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ بھلا بچوں کے نام سے بھی کوئی اس طرح چڑھتا ہے؟ بھلا یہ کیسا انسان ہے جس میں یہ ارمان ہی نہیں ہے کہ اس کی اولاد ہو؟ مجھے اس وقت کئی قسم کے خیال آئے تھے، اور تبھی میں نے سوچا کہ کہیں میرا شوہر بانجھ تو نہیں ہے۔ ابھی میں یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ ارباز میرے کمرے میں آیا۔ اس کے چہرے سے ہی صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ کافی دیر روتا رہا ہے۔ میرے دل کو جیسے کسی نے جکڑ لیا تھا۔ میں کوئی بھی غلط وسوسہ ذہن میں نہیں لانا چاہتی تھی۔ تب ایک دم ارباز میرے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ اولاد پیدا کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس کی پرورش بھی اچھے سے کرے گا، اور اسے بہت پیار کرے گا، لیکن بدلے میں مجھ سے ایک وعدہ چاہیے۔ یہ بات سن کر میں ایک دم خوش ہو گئی تھی، لیکن وعدے والی بات پر میں حیران ہوئی تھی، اور خوشی خوشی میں اسے فوراً ہاں بھی کر دی۔ لیکن اس نے پہلے وعدے کا بتایا تو میری جان نکل گئی۔ اس نے کہا کہ جب میں مروں تو جو پہلا رشتہ آئے گا تم اس کے لیے ہاں کر دو گی۔ میری سب سن کر ٹھنڈی برف ہو گئی تھی، لیکن میرا شوہر پھر بھی اس بات پر بضد رہا تو مجھے وعدہ کرنا پڑا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ صرف اولاد جیسی ذمہ داری سے ڈر رہا تھا، اس لیے وہ صرف اس طرح کی شرطیں رکھ رہا تھا۔ میں نے وعدہ کر لیا تھا، اور پھر مجھے لگا تھا کہ یہ بات کچھ دن میں آئی گئی ہو جائے گی، لیکن یہ میری غلط فہمی تھی۔ کچھ دن بعد مزید اس نے یہ بات شروع کی۔ میں اب اس بات سے تھک چکی تھی کہ آخر انسان ہر وقت ایسی باتیں کیسے کر سکتا ہے، اور ایک دن میں اس کے سامنے پھٹ پڑی تھی کہ آخر تم کیوں ایسی باتیں کر کے مجھے ٹینشن دیتے ہو؟ میری زندگی حرام ہو چکی ہے، اور میں کہیں کی راتیں سو نہیں پاتی ہوں، بس تمہاری ایسی ہی باتیں میرے دل اور دماغ میں کھٹکتی رہتی ہیں۔ میری بات یہ سن کر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا تھا، اور اس نے اس دن کے بعد ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس دن کے بعد ہم دونوں بہت خوش تھے اور اپنی زندگی کو کھل کر جینے لگے تھے۔ کئی بڑے شہروں میں اہم مقامات دکھانے کے لیے وہ مجھے لے کر گیا تھا۔ پچھلے مہینے ہم دونوں دبئی ہو کر آئے تھے۔ وہ امیر تھا اور کھلے دل کا بھی تھا۔ میں آتا پیسہ جوڑنے کا کہتی تو وہ کہتا کہ ہمیں اس پل کو انجوائے کرنا چاہیے، کیا پتہ کل کو یہ پل ہوں یا نہ ہوں۔ ایسے ہی کافی دن ہو گئے تھے، اور پھر آخر کار وہ دن آ گیا جو مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹا تھا۔ اس دن میں صبح اٹھی تو کچھ عجیب سی آوازوں نے میرا استقبال کیا۔ میں نے فوراً آنکھیں کھولیں تو میری دائیں طرف ارباز پر نظر پڑی، جو لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ میں دنگ رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں ایمبولینس بلاتی انہوں نے مجھے روک لیا اور کہا کہ میرا یہ آخری وقت ہے، ہمیشہ خوش رہنا، اور جو پہلا رشتہ ہے بس اسی آدمی سے شادی کر لینا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی جان دے دی، اور میں بیوہ ہو گئی۔ باقی دن اس گھر میں ان کے دکھ میں رہی۔ وہ اپنی ساری جائیداد میرے نام کر گئے تھے، اور میرے بچے کے بھی، جو بھی اس دنیا میں آنے والا تھا۔ مجھے 7واں ماہ تھا۔ میں شدید پریشان تھی، اور اس وقت میرا پہلا رشتہ آیا۔ وہ ایک 60 سالہ بڈھا تھا۔
میں انکار کرنا چاہتی تھی لیکن ارباز کی وصیت کی وجہ سے مجھے حامی بھرنا پڑی۔ جب تک میری عدت پوری ہوئی میں ایک پیارے سے بیٹے کی ماں بن چکی تھی۔ میری ساس نے وہ بیٹا رکھنا چاہا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میری شادی شدہ زندگی میں کوئی مسئلہ ہو، لیکن میرے شوہر نے ضد کی کہ میں ضمیر کو ساتھ لے کر آؤں۔ اس طرح میری شادی ہو گئی اور میں اپنے سسرال چلی گئی۔ مجھے ابھی میرے کمرے میں بٹھایا ہی تھا اور سب لوگ چلے گئے، مجھے ارباز ٹوٹ کر یاد آیا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی ایسے ہی بدل جائے گی۔ یہ سوچتے سوچتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئی اور میں ٹیشو پکڑنے میز کے پاس گئی تو حیران رہ گئی، کیونکہ وہاں پر ایک کریم پڑی ہوئی تھی۔ میں وہ کریم دیکھ کر اس لیے چونکی تھی کہ میں نے اکثر ارباز کو بھی وہ کریم استعمال کرتے دیکھا تھا۔ مجھے ایک دم سے ڈر سا لگا تھا اور تبھی مجھے ایک آواز آئی تو کمرے میں وہی 60 سالہ بڈھا کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، لیکن میں نے اس کی بات نہیں سنی اور میں اپنی کہانی شروع کی کہ تمہارا ارباز سے کیا تعلق ہے اور یہی کریم یہاں کیا کر رہی ہے۔ میں ایک دن رونے لگی تھی جب اس نے کہا کہ یہی راز میں تم کو بتانا چاہتا ہوں۔ میں ایک سائنسدان ہوں اور میرا نام اختر ہے۔ میں کینسر کے مریضوں کا علاج کرنے کے لیے ایک ویکسین بنا رہا تھا، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس پر اس کا تجربہ کر دوں۔ ارباز بھی میرا کولیگ تھا اور اسے بھی بلڈ کینسر تھا۔ جب اسے علم ہوا تو اس نے مجھے یہ اجازت دے دی کہ میں اس پر تجربہ کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ 2 یا 3 سال میں مر جاتا۔ میں اس پر تجربہ کرنے لگا تبھی اس نے تم سے شادی کر لی۔ اسے شادی نہیں کرنا تھی لیکن تم بے سہارا تھی، اس لیے وہ مجبور ہو گیا اور تمہیں اپنا بنا لیا۔ یہ دنیا تمہارے ساتھ کچھ کر نہ دے اور میرے ذمہ تمہاری شادی لگا دی اس نے، کہ اس کے بعد میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں کسی کے سپرد کر دوں۔ اور اس ویکسین کی وجہ سے جہاں ارباز جو 3 سال زندہ رہنا تھا وہ 5 سال تک جیا۔ میرا تجربہ کچھ حد تک کامیاب ہو گیا تھا جب ارباز ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، اور آج میں اس کی امانت یعنی تمہیں اپنے بیٹے کے سپرد کر رہا ہوں۔ تمہارا دلہا وہ ہے، میں نہیں ہوں، کیونکہ میں تمہارے ساتھ اپنی شادی کر کے یہ ظلم نہیں کر سکتا تھا، لیکن تمہاری ساس کسی جوان سے تمہیں بہانا نہیں چاہتی تھی تاکہ تمہارے اور بچے نہ ہو جائیں اور اس کا پوتا لاوارث نہ ہو۔ اس وجہ سے یہ مجھے جھوٹ بولنا پڑا۔ میں یہ بات سن کر رو پڑی کیونکہ ارباز مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ میری ساری زندگی کا بندوبست کر کے گیا تھا۔ آج میری شادی ہوئے 3 سال ہو چکے ہیں۔ شیراز بہت اچھا ہے اور مجھ سے بہت پیار کرتا ہے اور ضمیر سے بھی بے حد محبت کرتا ہے۔ ایک بیٹی ہونے کے باوجود بھی اس کا پیار ضمیر کے لیے کم نہیں ہوا اور میں یہی دیکھ کر بہت خوش ہوں۔ لیکن آج بھی مجھے ارباز کی یاد آتی ہے اور میں دعا کرتی ہوں کہ ہر عورت کو ویسا ہی سہاگ ملے اور ہر عورت کا سہاگ اس کے سر پر سلامت رہے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔